ایک سوال ہے زبیر بھائی جی، فتنوں کا زمانہ ہے آج کل، اس کی توفیق دی ہے قبول کرنے کی عمل، کیا نصیحتیں اور کس طریقے سے وہ جو ہے نا وہ حق پر ثابت قدم رہ سکیں اور اپنے آپ کو، اپنے آل و اولاد کو بچا سکیں؟ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت اچھے سوال بھائی کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ بھائی نے کہا کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، تو ہر طرف فتنے ہیں، تو جو شخص اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، اس کو توفیق دی ہے صحیح منہج کی، صحیح عقیدے کی، سلفی منہج کی، اہل الحدیث کے منہج کی، اس کے عقیدے کی، توحید کی، سنت کی، تو وہ کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھے ان فتنوں سے، خاص کر کے وہ بھائی جو مثال کے طور پہ زیادہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یا وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کمائی کرنی ہوتی ہے، ہر کسی کو واجب ہے ہم پہ، تو وہ کس طرح رکھے؟ سب سے پہلی چیز، بے شک فتنے جو ہیں وہ حق ہیں، اور فتنے جس طرح وقت گزرے گا فتنے بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتلایا اپنی بہت سی احادیث میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو وقت آنے والا ہے وہ پچھلے وقت سے بدترین ہوگا، برا ہوگا، جس طرح وقت گزرے گا، اچھا نہیں ہونے والا وقت۔ جس طرح یہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور قیامت کے قریب آتا جائے گا، فتنے بڑھتے جائیں گے، گناہ بڑھتے جائیں گے، شبہے بڑھتے جائیں گے، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کا یہی حل ہے کہ انسان اپنے دین سے جڑ کے رہے۔ اپنے دین سے جڑ کے کیا رہے؟ کیا مطلب دین سے جڑ کے رہے؟ اپنے دین سے کس طرح جڑ سکتا ہے انسان کہ وہ اپنے دین کا علم، بنیادی جو علم ہے اس کو حاصل کرے۔ اور دین کی بنیاد کیا ہے؟ یہی جو بات ہمارے بھائی نے شروع کی کہ توحید کیا ہے، وہ بڑھتی ہے ایمان کی طرح، وہی بات آتی ہے واپس۔ یہ پورا دین جو ہے، جو بھی اس کی بات ہوگی، اس کے بارے میں اگر نماز کے بارے میں بات ہوگی، جس طرح ہم نے ابھی دورہ کیا، نماز کے شرط، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، مستحبات، پوری اس پہ بات ہوگی، یہ اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح کرنا ہے، سب کرنا ہے۔ آخر میں آ کے وہ مڑ کے کس نقطے پہ آئے گی؟ توحید پہ۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہوگی، آخر میں وہ مڑ کے آئے گی توحید پہ۔ اور توحید کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا حکم دیا؟ فَعْلَمْ، یہ پہلا جو شرط ہے توحید کی، طارق بھائی نے جو یہاں پہ بات کی وہ ہے کہ اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اس چیز کا علم رکھو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علم رکھو اس کا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو جو بنیادی علم ہے ہر مسلمان پہ جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسی طرف میں پھر جاؤں گا کہ جو اسلام کے جو رکن ہے اور ایمان کے رکن ہے، جو حدیث جبریل میں آئے ہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے، اور اس کے لیے کسی کو ضروری نہیں وہ پڑھا لکھا ہو، کسی کو ضروری نہیں کہ اس کے پاس کوئی کام نہ ہو، وہ صرف فارغ ہو وہی سیکھ سکتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ہر مسلمان پہ واجب ہیں، جو مکلف ہے یعنی کہ جو بالغ ہے، مرد، عورت، بوڑھا، بچہ بالغ، جس کا وظیفہ ہے، جس کا وظیفہ نہیں ہے، جو بیمار ہے، جو بھی ہے، ہر مسلمان پہ، جو کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس پہ اسلام کے جو 5 ستون ہیں ان کو جاننا واجب ہے، ایمان کے جو 6 ستون ہیں ان کو جاننا واجب ہے، اس کا علم اور جو چیز ان سے جڑی ہوئی ہے واجب ہے۔ اسلام کے جو 5 ستون ہیں وہ کیا ہے؟ یہاں سے میں بھائی بیٹھے ہیں، ان سے بھی تھوڑا، ان کو بھی نا تھوڑا جوڑتے ہیں اپنے ساتھ۔ شوکت، پاس اسلام کے کتنے ستون ہیں اور کیا کیا ہیں؟ بولو، اونچا بولو تاکہ یہ ریکارڈنگ میں آواز جائے۔ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5 رکن ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں ہر مسلمان پہ واجب ہیں، اور جو بھی چیز پھر اس سے جڑی ہے۔ نماز واجب ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے کس چیز کا علم ہونا چاہیے؟ کہ نماز کی شرط کیا ہے جو ہم نے سیکھا ابھی۔ نماز پڑھنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ کلمہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اسلام۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ وضو ہونا چاہیے نا۔ وضو نہیں ہے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔
تو وضو ہونے کے لیے وضو کو سیکھنا چاہیے کہ صحیح وضو کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے وضو کا، وضو کو کون سی چیز توڑتی ہے وہ بھی ہم نے سیکھا، وضو کے واجبات جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں. جزاک اللہ خیر بھائی سے صحیح. سارا قبلہ رخ ہونا پتہ ہونا چاہیے، کس طرح میں اگر جاؤں تو قبلہ کس طرح ڈھونڈوں گا، اس کا علم ہونا چاہیے. صحیح. پھر دوسرا کیا بھائی نے بولا، زکوٰۃ. ایک انسان ہے مثال کے طور پہ جس کی تجارت ہے یا اس کا وظیفہ ہے، اس کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ مجھ پہ کب واجب ہوگی، کتنی مقدار ہے پیسوں کی اگر میرے پاس ہوگی اس وقت تو مجھے زکوٰۃ دینی واجب ہے. اس کو اس کا علم، بنیادی علم ہونا چاہیے. وہ کیا ہے زکوٰۃ کا نصاب؟ بھائی جو طلاب العلم ہے وہ بتائیں یہاں پہ. سونے کا 7.5 تولہ. مجھے تولے میں تو نہیں پتا، لیکن گرام میں جو ہوتا ہے وہ 84 کو کیا کہتے ہیں، 84 گرام. کہ اس کو پتا ہو، جس طرح بھائی نے کہا اگر 84 گرام 7.5 تولہ ہے تو وہی ہوگا. جو 84 گرام ہے یہ ہم نے خود نہیں بنایا، حدیث میں کہ اگر ایک انسان کے پاس اتنا مال ہے جتنے میں وہ 84 گرام سونا خرید سکتا ہے، آج میرے جیب میں مثال کی، یا میرے گھر میں یا بینک میں میرے پاس پڑا ہوا ہے، اتنا پیسہ پڑا ہے کہ میں بازار میں جا کے 84 گرام سونا، کون سا اصلی سونا 24 کیرٹ خالص سونا میں خرید سکتا ہوں، تو مجھ پہ زکوٰۃ دینا واجب ہے. کب؟ مطلب یہ پیسے میرے پاس 1 سال پڑے ہوں، 1 سال تک میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہوں جس سے میں 84 گرام سونا خرید سکوں، اور سال گزر گیا ان پیسوں کو، وہ پیسے کم نہیں ہوئے، تو مجھے زکوٰۃ دینا. کتنی زکوٰۃ دینی ہے اس پہ؟ 2.5%، 2 اور آدھا 2.5% اس پہ زکوٰۃ دینی ہے پیسوں میں. تو المہم مثال کیا ہے کہ دین کے جو رکن ہیں، اسلام کے رکن، جو ایمان کے رکن ہیں، ان کا علم ہونا، اس کا صحیح علم ہو کہ اس پر عمل کرنا، یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. یہ ہر انسان کو خود کرنا، یہ کوئی اور اس کے لیے نہیں کر سکتا. کیونکہ فتنوں سے بچنے کے کیا کہیں گے کہ 2 طریقے ہیں، 2 قسم سے فتنوں سے بچا جائے گا. ایک وہ سبب ہے جو ہر انسان خود اس کو وہ سبب اپنانا پڑے گا، خود کرنا پڑے گا. مجھے اپنا ایمان بچانا ہے تو مجھے نماز ادا کرنی ہے، میں نے ادا کرنی ہے. کیا میں کہہ سکتا ہوں نہیں میرے لیے نماز پڑھو ظہر کی، وہ پڑھے گا مجھے اجر ملے گا؟ نہیں مل سکتا. مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہو گیا، میں بولوں عبدالسلام میری زکوٰۃ بھرو، نہیں ہے نا. ایک چیز میں نے خود کرنی ہے. تو یہ جو چیزیں ارکان ہیں اسلام کے، ایمان کے جو رکن ہے، اس کو میں نے کرنا ہے خود، اس کو میں نے حفاظت کرنی ہے، اس کا علم میں نے حاصل کرنا ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ میں ان چیزوں کے خلاف نہ جاؤں یا میں ان چیزوں کو نہ چھوڑوں. اگر مجھے پتہ نماز واجب ہے تو میں پڑھوں، کیونکہ میں نہیں پڑھوں گا میرا ایمان گھٹے گا، اور ایمان جتنا گھٹے گا انسان فتنوں کے سامنے اتنا کمزور پڑ جائے گا. دوسری جو چیز ہے جس سے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے وہ چیزیں ہیں جو انسان سے ہٹ کے ہیں، وہ خود نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ وہ اس کے ساتھی ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں اہل توحید، اہل سنت، جو اس کے ہی عقیدے پہ، اس کے منہج پر ہیں. اور یہ چیز سورۃ العصر سے ثابت ہے. سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ بہت چھوٹی سورت ہے لیکن اس کا پیغام بہت گہرا ہے، بہت وسیع ہے. اس پہ ایک مسلمان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور علماء نے اس سورت پہ تفسیریں لکھی، اس کے فوائد لکھے. تو آپ تیسری آیت ہے اس سورت کی، اللہ نے مختصراً کیا کہا؟ اپنی اس وقت کی قسم کھائی، والعصر، وقت کی قسم ہے. اور یہ جو وقت ہے یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے اللہ کی. ہم کتنی دفعہ لاشعوری طور پہ اس چیز کو سوچتے نہیں کہ یہ وقت کیا چیز ہے. گزر رہا ہے نا، ہم بیٹھے ہیں، ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے، منٹ گزر رہا ہے، گھنٹہ گزر رہا ہے، دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں. کوئی 1 منٹ کو واپس لے جا سکتا ہے؟ کوئی بھی کہے میں نے 1 منٹ پیچھے کر لیا؟ کوئی انسان کا بچہ کہہ سکتا ہے؟ جن کہہ سکتا میں وقت میں پیچھے چلا گیا؟ کوئی نہیں. یہ کیا ہے وقت؟ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ کتنی پاورفل مخلوق ہے. دیکھیں
کہ اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. کتنی نسلیں آئیں کتنی گئیں. ہم آج بیٹھے ہیں، کل ہمارے والدین تھے، ان کے والدین تھے، کل ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے. کوئی وقت کو واپس نہیں. اللہ نے اس وقت، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ وقت جس میں ہماری یہ کائنات چل رہی ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی. جب اللہ اپنی مخلوق کی قسم اٹھاتا ہے، اور ایسی مخلوق کی قسم کہ اس مخلوق کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کیوں، مطلب آگے آنے والی بات بہت اہم ہے ہمارے لیے. اس کو سنیں، غور کریں اس پہ. آگے کیا کہا؟ وقت کی قسم اٹھا کے، ان الانسان لفی خسر، بے شک ساری کی ساری انسانیت، جتنے انسان ہیں وہ سارے گھاٹے خسارے میں ہیں. خسارے میں ہے، منافع میں نہیں ہے. کس میں ہے؟ خسارے میں. سب کے سب، اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا. پھر تیسری آیت اللہ نے اب بتایا کہ یہ جو سارے خسارے میں ہے، میں بتاتا ہوں ان میں سے کون ہے جو خسارے میں نہیں ہے. الا، سوائے، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے سوائے الا الذین آمنوا، سب سے پہلے جو ایمان لاتے ہیں. اور ایمان کے ارکان پہ بات ہو گئی. اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا کہ سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہے، اچھا برا، کوئی اللہ کی تقدیر کو روک نہیں سکتا. الا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں. دوسرا کون؟ جس طرح طارق بھائی نے کہا کہ ایک بندہ ایمان لے آیا، وہ توحید پہ شرک نہیں کرتا لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، نہیں. وعامل الصالحات، اور وہ نیک صالح اچھے کام کرتا ہے. نیک صالح کام کون سے ہیں؟ جو مجھ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کو پسند ہے، جو ہمارے باپ دادا کو، امی ابو کو، والدین کو پسند، وہ اچھا کام ہے؟ نہیں. اچھا کام کون سا اچھا کام ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے اچھا کام ہے، جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ نیک کام ہے. وہ نیک کام نہیں ہے جو ہمارے قبیلے والوں نے کہا ہے، جو ہمارے باپ دادا نے کہا ہے. نیک کام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے نیک کام ہے. ایمان لانا، اچھے کام کرنا، اور حق کو باہمی طور پہ تھام کے رکھنا. باہمی آسان لفظ ڈھونڈ کے دیں مجھے. مل جل کر کہا، مل جل کر حق کو تھامنا اور مل جل کر صبر کرنا. ٹھیک ہے، 4 چیزیں تو اللہ نے بتا دیا. ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان 4 قسم کے لوگوں کے، جن میں یہ چاروں چیزیں ہوں گی. وہ چاروں چیزیں ہوں گی، وہ اتنے منافع میں ہے. جس میں جتنی کم ہوں گی وہ اتنے گھاٹے میں ہے. جس میں ساری نہیں ہوں گی وہ کن میں سے ہے؟ جو گھاٹے میں ہے، جس کے پاس کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو پہلی جو 2 چیزیں آپ دیکھو، اللہ نے کہا الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لاتے ہیں. جس طرح میں نے کہا ایمان، میں جب ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، مجھے ایمان لانا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا طارق بھائی میرے لیے اللہ پر اور فرشتوں پر ایمان لے کے، یہ میرے لیے ایمان لے کے آئے گا، نہیں لا سکتا. مجھے خود کرنا ہے. ہر انسان کو، مرد عورت بالغ مسلمان کو خود ایمان لانا ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں پر. جو کچھ اللہ نے احکامات دیے ہیں، اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، وہ حق ہے. اللہ نے جو کتابیں بھیجی وہ حق ہے. جو تقدیر ہے، یہ پورا نظام چل رہا ہے، ابھی جو ہم بیٹھے جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی تقدیر سے ہے، اس کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. پھر کیا کہا؟ وعامل الصالحات، اور جو اچھے کام کرتے ہیں. ہر انسان کو خود ہر انسان کو خود نماز ادا کرنی ہے، خود زکوٰۃ دینی ہے، خود روزہ رکھنا ہے. کوئی اور میری جگہ پہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک میں زندہ ہوں، نہیں رکھ سکتا. میں رمضان آیا ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں بولوں زائد میرے لیے روزے رکھو، میں نہیں رکھتا، ہو جائے گا؟ تو پہلی جو 2 چیزیں ہیں وہ ہر انسان نے خود کرنی ہے، ایمان اور عمل خود کرنا ہے. آخری دو چیزیں اللہ نے کہا کہ اور پھر مل جل کر حق کو پکڑنا اور مل جل کر صبر کرنا. تو حق پر انسان اکیلا رہ نہیں سکتا اور صبر انسان اکیلا کر نہیں سکتا. اس کے لیے اسے کیا ضرورت ہے؟ صحبت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے تو اللہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ ان کو ان کے صحابہ بھی دیے، ان کے حواری بھی دیے. نبی اکیلے نہیں تھے. ہمارے جو آخری نبی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، دیکھیں اللہ نے ان کے لیے ان کے ساتھی بنائے. ہمارے نبی کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں، جن کا ترجمہ علماء نے لکھا ہے.
پہلی دو چیزیں خود کر سکتے ہیں، لیکن یہ دو جو چیزیں آخری والی کے حق کو تھام کے رکھنا اور اس پر صبر کرتے رہنا، اس کے لیے ہمیں صحبت کی ضرورت ہے، ساتھیوں کی ضرورت ہے. کہ ہم حق تو جان گیا ہوں میں، لیکن ضروری نہیں کہ میں حق جان گیا ہوں اب اس پہ میرے قدم ثابت رہیں گے، ڈاما ڈول ہوں گے. جس طرح فتنے آئیں گے، جس طرح ایمان کمزور ہوگا، جس طرح دنیا کے فتنے بڑھتے جائیں گے تو انسان بہک سکتا ہے. اس کے لیے اس کو کس کی ضرورت ہے؟ ساتھی کی. کیونکہ جب آپ کے ساتھ ساتھی ہے، آپ جب حق پر ہو، جب آپ ڈگمگاؤ گے، جب آپ حق سے ہٹنے لگو گے، آپ کا ساتھی آپ کو یاد دلائے گا کہ نہیں، خبردار ڈگمگائے، اسی راستے پہ رہو. جب غلط کام کروں گا میں حق کے خلاف، وہ کہے گا تم غلط کام کرتے ہو. اسی طرح میں اپنے ساتھی کو یہی کہوں گا کہ اگر وہ غلط ہوگا میں اس کو بتاؤں گا یہ حق نہیں ہے، حق کو تھامو. اور اسی طرح جب صبر کم ہوگا، جب ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ جو اہل اسلام ہیں، جو اہل سنت ہیں، جو اہل حق ہیں، وہ آخری زمانے میں بہت کم ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس طرح بھائی نے بھی ایک دو دفعہ حدیث کا ذکر کیا، غرباء والی حدیث کا، کہ اسلام جو ہے وہ عجیب و غریب چیز آیا تھا. شروعات اسلام کی عجیب و غریب ہوئی تھی، اور اسلام پھر سے عجیب و غریب ہو جائے گا. تو طوبی للغرباء، کہ بدھائی ہو، خوشخبری ہو ان کو جو اسلام کو صحیح طرح تھامتے ہیں. تو وقت جو آنے والا ہے وہ برا ہوگا، اس کے لیے صحبت کی بہت سخت ضرورت ہے. انسان یہ نہ سوچے ٹھیک ہے اللہ نے مجھے ہدایت دے گی، مجھے توحید کا پتہ چل گیا، مجھے سنت کا پتہ چل گیا، مجھے صحابہ کے منہج کا پتہ چل گیا ہے، بس ٹھیک ہے، وہ بے پرواہ ہو جائے. نہیں، اب وقت ہے، کیا کہتے ہیں، ٹو بی آن گارڈ. ہاں، محتاط رہنا. یہ اس طرح ہے جس طرح بھائی نے کہا، جس طرح مورچہ سنبھالنا. یہ اس نے بڑی اچھی مثال دے دی مجھے. توحید پہ اور حق پہ جب بندہ آ جاتا ہے وہ اس طرح سمجھے کہ مجھے قلعہ مل گیا. اب وہ قلعے میں بیٹھ نہیں جائے نیچے. جب قلعے میں انسان پہنچتا ہے پھر کیا ہونا پڑتا ہے اس کو؟ محتاط، کہ دشمن ہے، دشمن نے آنا ہے، اٹیک کرنا ہے. اور وہ دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا ہمارا شیطان، اور جو اس کے ساتھی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے. تو جب انسان حق پہ ڈٹ جائے اس کو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ڈٹ جانا چاہیے، مزید ڈٹ جانا چاہیے. کیونکہ یہ حق جو ہے یہ ہم نے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پایا، ہم کو نہیں ملا. ہمارے ایسے عمل ہیں، آپ خود اپنے آپ، ہر انسان اپنے آپ میں اپنے آپ کو ٹٹولے کہ یہ جو اتنی بڑی نعمت توحید، سنت کی، صحابہ کے منہج کی جو مجھے اللہ نے دی ہے، یہ میری اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ نے دی ہے. میرے ایسے کرتوت ہیں، کس طرح ملی ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی نعمت اور اس کا فضل، احسان اور اس کی رحمت ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک حق کے راہ پہ چلنے والے کو کبھی سوچنا نہیں چاہیے میں جنت میں اپنے عمل کی وجہ، میں نمازوں کی وجہ سے، میں روزوں کی وجہ سے جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم میں سے کوئی بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جاؤ گے. تو صحابہ نے پوچھا کیا آپ بھی نہیں یا رسول اللہ؟ کہا میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یہ اللہ کی رحمت ہے. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی، شکر اللہ، میں نے کیلنڈر پہ نا ٹک، میں نے پڑھ لی نماز. نماز پڑھی ہے لیکن کس طرح پڑھی ہے ہم خود جانتے ہیں. ہر بھولی ہوئی چیز جو ہم بھول جاتے ہیں نا، نہیں ملتی ہے، وہ ہمیں نماز میں یاد آتی ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس میں اخلاص ہو اور بھرپور لگن سے کیا جائے اس عمل کو. پھر بھی اگر ہم یہ سارا عمل لگن سے کر لیں، پھر بھی ہم میں اتنی کوتاہیاں ہیں کہ ہم جنت کے مستحق نہیں، ہم اللہ کی رحمت سے اس جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ سارا بتانے کا تنبیہ کیا مقصد تھا کہ فتنوں کے زمانے میں کس طرح بچا جائے گا، کس طرح بچا جاتا ہے. انسان ایک تو ان سارے اعمال پہ خود عمل کرے بھرپور طریقے سے جو وہ خود اکیلے اس نے کرنا ہے، کوئی اس کے لیے نہیں کر سکتا. اور دوسری ایسی چیزیں جو ہیں جو وہ اکیلا نہیں کر سکتا، وہ اپنے ساتھیوں کو مل کے ان کے ساتھ جڑ کے ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے، ان سے وہ فتنوں سے بچ سکتا ہے. اور اس کی مثال بار بار ساتھی پوچھتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے صحبت، ساتھی کا ہونا، دوست کا ہونا، کس طرح کا دوست ہے، کتنی اہم چیز ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اچھے
ساتھی کی صحبت کی اور ایک برے ساتھی اور صحبت کی مثال اس طرح ہے کہ جو اچھی صحبت والا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کہ عطر بیچنے والا، عطر ہے نا، خوشبو ہم لگاتے ہیں، وہ بیچنے والا، اس کا تاجر، کہ اگر تم اس کے پاس جاتے ہو، اس سے عطر نہیں بھی خریدتے تو تمہیں اس سے فائدہ ملتا ہے۔ کیا فائدہ؟ تم نے اچھی خوشبو سونگھی، ہاں، بری چیز تم نے نہیں سونگھی، تمہیں فائدہ پہنچا۔ اگر تم نے اس سے کچھ خریدا بھی نہیں تمہیں فائدہ ہی ملے گا۔ اور بری صحبت کی مثال کس طرح کی ہے؟ لوہار کی ہے، جو لوہے کا کام کرتا ہے، کہ جب تم اس کے پاس جاؤ گے تم اس سے کچھ بھی نہیں خریدو گے لیکن تمہیں اس سے نقصان پہنچے گا۔ کیا؟ بدبو آئے گی، تمہارے کپڑوں پہ کالک لگے گی۔ یہ بری صحبت ہے۔ تو فتنوں کے دور میں آپ دیکھیں، اور اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ دیکھو کہ آخر الزمان کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حدیثیں بتائی ہیں کہ جب دجال آئے گا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آخری آسمان سے، اور بہت بڑی جنگ ہوگی جو آخری جنگ ہوگی، اس سب کے بارے میں بتایا۔ تو اس میں بھی دیکھو، اللہ چاہتا تو خالی نبی بھیج کے سارا فتنہ ختم کر دیتا ہے نا، یا امام مہدی کو اتنا کہتا وہ خود ختم کر دیتا سارا کچھ، لیکن سارا کچھ جب آپ اس منظر کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ سب کچھ تعاون پہ ہے، تعاون پہ، کہ مسلمان جڑ کے رہیں گے، صحیح عقیدہ جب ان کا ہوگا، جب وہ اپنے جو ان کے لیڈر ہوں گے اس وقت ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کو مشکلیں آئیں گی ان کے سامنے، ان میں سے کچھ مریں گے بھی اور ان پہ مشکل دن بھی آئیں گے، لیکن اللہ آخر میں نصرت کن کو دے گا؟ انہی کو دے گا، جب وہ حق پہ ثابت قدم ہو جائیں گے، ڈگمگائیں گے نہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں گے اللہ کی تقدیر پر، تو اللہ ان کو نصرت دے گا اس دن۔ یہ وہ حدیث ہے جو اتنے کا زمانہ آئے گا جو بیٹھا ہے اسی سے کون سا لوگ اچھا ہے، اس بہترین حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں، دور رہنا، فتنے سے دور رہنا، فتنے سے دور رہنا، ہاں، یہ ایک اور نقطہ ہے کہ فتنے سے دور رہنا، کہ فتنے جب آتے ہیں تو انسان یہ نہ کہے کہ میں جا کے دیکھوں، ہاں، بلکہ فتنہ آئے اس سے بھاگو، یہ فتنہ ہے نا، قریب دیکھو، فتنہ آؤ۔ اور اس پہ مجھے آپ نے اچھا یاد دلا دیا، ہمارے جو شیخ ہوتے تھے کویت کے تھے، عالم تھے، اللہ ان پر رحمت کرے، شیخ فلاح بن اسماعیل المندکار، تو وہ ایک دفعہ شارجہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ والی جو حدیث ہے نا اس پہ گفتگو کی، اور فتنوں کی جو ہے نا مجلس تھی، اس پہ درس تھا ان کا۔ تو انہوں نے عالم کی کیا خصوصیت ہوتی ہے بنسبت ہم جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، عالم کے پاس علم ہوتا ہے اور تقوی ہوتا ہے، کہ وہ جو قرآن کی آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے نا، ان کو آپ کو اپنے زمانے میں ان کو بتاتے ہیں کس طرح یہ آپ کے زمانے میں ہو رہا ہے، اس پر کس طرح اپنے زمانے میں تم نے عمل کرنا ہے، اس کو جوڑتی ہیں حاضر وقت کے ساتھ۔ یہ عالم کی خصوصیت ہے۔ تو یہ والی جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا جس میں، اس کی مختلف روایتیں اس حدیث کی، کہ جو سویا ہوا شخص ہے وہ جاگے ہوئے شخص سے بہتر ہے، اور جو جاگا ہوا شخص ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص سے بہتر ہے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہے، اور جو کھڑا ہوا شخص ہے وہ چلتے ہوئے شخص سے بہتر ہے، اور جو چلتا ہوا شخص ہے وہ بھاگتے ہوئے شخص سے بہتر ہے۔ حدیث لمبی حدیث ہے بہرحال، اور بہت سارے الفاظ ہیں اس میں۔ شیخ نے کہا کیا مطلب ہے اس کا ہمارے زمانے میں؟ کہتے ہیں دیکھو ہمارے زمانے میں ٹیکنالوجی کتنی عام ہو گئی ہے، پرانے زمانے میں جو ہے نا خبر پہنچنے میں وقت لگتا تھا، فتنے کو پھیلنے میں وقت لگتا تھا۔ ہمارے زمانے میں خبر یوں جاتی ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، فونوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ واٹس ایپ، یہ سارا کچھ، کیسے فتنہ پھیلتا ہے۔ ادھر دور نیوزی لینڈ، وہ دنیا کا کونا ہے، وہاں پہ کوئی مرغی جو ہے وہ مر گئی، اس کی خبر وہ پوری دنیا ادھر ماجد میں آپ کو پہنچ جائے گی۔ ہاں جی، صبح ادھر مرغی مری ہے، یہاں پہ 2 گھنٹے بعد آپ کو خبر پہنچ گئی ہے۔ ابھی بھی ہم فون اٹھاتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں نا فون پہ بھی۔ وہ ابھی خبر میں پڑھ رہا تھا جی، وہ طالبان جو ہیں وہ کابل میں پہنچ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرام سے جو ہے حکومت دے دو ورنہ لڑائی کریں گے۔ کتنی دور ہے کابل؟ پرانے زمانے میں یہ خبر پہنچنے میں کتنی دیر لگتی؟ کافی مہینہ، دوسری حکومت گر چکی ہوتی، ہاں، حکومت گر چکی، سب کچھ، پھر خبر پہنچتی۔ صحیح۔ تو شیخ نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ جو سویا ہوا ہے، یعنی کہ جو فتنے کی طرف رخ ہی نہیں کرتا،
جو سویا ہوا ہے اس کو تو نہیں پتا نا کیا ہو رہا ہے، تو وہ محفوظ ہے فتنے سے. جاگا ہوا ہے نا جو شیخ اس کی مثال دیتے تھے یوں، جو سویا ہوا ہے، اب سویا ہوا ہے کچھ نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے، کیا ہو گیا کیا، اس کو کچھ نہیں پتا، وہ سلامت ہے اپنے گھر میں، نیند سویا ہوا ہے. اب جو اٹھا ہوا ہے اب وہ تھوڑا زیادہ خطرے میں ہے، اس کو آواز آئے گی، ٹھک ٹھک ہے، ادھر شور ہے، کچھ ہے، کیا ہے، تجسس آتا ہے نا، پھر میں جا کے دیکھوں، یوں ہی ہوتا ہے نا. جو بیٹھا ہوا ہے پھر وہ یہ آواز کی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے، اچھا کھڑکی میں سے وہ آواز آئی تھی، اچھا وہ اس نے اس کو مارا ہے، اب وہ دیکھ بھی سکتا ہے. پھر اگلا کیا ہے، وہ جو اٹھا ہوا ہے نا وہ دروازے سے باہر نکل کے گیا ادھر، اب سامنے دیکھ رہا ہے لڑائی ہو رہی ہے، وہ اس کا گلا کاٹ رہا ہے، وہ اس کا چوری کر رہا ہے، وہ فتنے کے اور قریب ہے. اور جو دوڑ رہا ہے مطلب وہ فتنے کا حصہ ہے، وہ فتنے کے اندر ہے. اور صحابہ اور سلف کا یہی منہج تھا. کتنے صحابہ جب صحابہ کے درمیان جس طرح بھائی نے ذکر کیا، یہ جو شیعہ اٹھاتے ہیں اختلافات ہوئے خلافت پہ، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا، بلکہ اس سے پہلے عمر بن خطاب کا قتل ہوا مسجد النبوی میں، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا، پھر حضرت علی اور معاویہ کے درمیان یہودیوں نے مل کے سازش کی، سارا کچھ ہوا. اس وقت جب خلافت پہ جو بھی اختلافات چل رہے تھے، کچھ صحابہ بھاگ گئے شہر چھوڑ کے، پہاڑوں میں بھاگ گئے. کسی کو اللہ جو ہے وہ بصیرت دے دیتا ہے، سمجھ پہلے دے دیتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اگر میں یہاں پہ شہر میں رہوں گا، سنوں گا، پھر لوگ کہیں گے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، مجھے کسی نہ کسی طرف مجھے سائیڈ لینی پڑے گی، میں فتنے میں پڑوں گا. صحابہ چھوڑ کے شہر بھاگ گئے پہاڑوں میں. مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید طارق بھائی یاد دلائیں، ایک صحابی تھے تو وہ اس طرح چلے گئے، پہاڑ میں چلے گئے. فتنے چل رہے تھے مدینہ میں، شہروں میں قتل و غارت ہے، یہودی جو ہیں وہ گھسے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی لڑائیاں کروا رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص وہ جو بھی تھے پہاڑ میں چلے گئے. تو ایک دن وہ دیکھتے ہیں دور سے جو ہے نا دھول اڑ رہی ہے، گھوڑ سوار آ رہا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی، یا اللہ مجھے بچانا، یا اللہ مجھے بچانا. مطلب یہ میں تو بھاگ کے آیا ہوں، یہ ادھر کوئی کون آ رہا ہے، میں تو پہاڑ میں، اس کو کیسے پتا. دیکھا جب وہ قریب آیا نا وہ گھوڑ سوار، انہوں نے دیکھا ان کا بیٹا ہے، ان کا اپنا بیٹا ہے. بیٹا آیا تو اس کو پوچھتے ہیں والد کیا تم یہ چیز میرے پاس کیوں آئے ہو ادھر میرے پاس؟ کہتے ہو ابو آپ یہاں پہ پہاڑ میں جب چھپے ہوئے ہیں، ادھر جو ہے حکومت پہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں، آپ تو زیادہ مستحق ہیں. برا بھلا کہا اپنے بیٹے کو، میں اس سے بھاگ کے آیا تم یہاں پہ آ کے مجھے کہتے ہو، میں اسی چیز سے بھاگ کے آیا ہوں. صحابہ کچھ ایسے تھے، سلف بھی ایسے تھے. سلف نے کتابیں لکھی ہیں، بلکہ لزوم البیوت فی ازمنۃ الفتنہ یا اس طرح کچھ کتابیں ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی اس کے بارے میں کہ فتنوں کے زمانے میں ایک مومن، ایک مسلمان کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، سوائے اپنی ضرورت کے باہر جانا چاہیے. بس ضرورت کا کام کیا، گھر میں بیٹھا، یہ نہیں باہر گیا، اچھا جی وہ خبر آئی ہے ادھر کھڑے ہو گئے، گھر والے جی انتظار کر رہے ہیں وہ روٹی لے کے آئے گا، ہاں جی کیا ہو گیا، نواز شریف نے کیا بولا ہے، زرداری بلاول کیا بولتا ہے، 2-3 گھنٹے وہ بےچارے انتظار کر رہے ہیں. کیا ہمیں اس کو پتہ کر کے ہم کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم کیا تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، خبریں بے معنی فضول سننا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار خبر ہونی چاہیے ملک میں کیا ہو رہا ہے. کیوں ہونی چاہیے خبر؟ تم کو ہوگی تم کیا کرو گے. اور اس کے ساتھ شیخ فلاح اسماعیل نے ایک اور حدیث جوڑی نقطے والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری زمانے میں دل جو ہیں وہ 2 ہو جائیں گے. تو لوگوں کے دل ہیں وہ 2 ہو جائیں گے، یعنی 2 علیحدہ علیحدہ کیمپ ہوں گے. ایک دل وہ جو ہر فتنے کو جو ہے نا اس کے ساتھ ملوث ہوتا ہے، ہر فتنہ جو آتا ہے نا وہ اس کے ساتھ کیا کہیں گے شامل ہوتا ہے، اس فتنے میں داخل ہوتا ہے. جیسے ہی وہ اس فتنے میں جو ہے وہ داخل ہوتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. اسی طرح جس فتنے میں، جس گناہ میں وہ ملوث ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، نقطہ پڑھتے 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 اس کا پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. اور پھر وہ دل جو ہے نہ وہ ہدایت کو جانتا ہے نہ وہ گمراہی کو جانتا ہے. وہ الٹے گلاس کی طرح ہے، الٹے پیمانے کی طرح، الٹے کپ کی طرح. ہاں الٹے کپ کی طرح ہے، اس میں پانی ڈالے گا کہ اس میں آپ پانی ڈالنا چاہو تو پانی وہ کچھ قبول نہیں کرتا. اور دوسرا دل کیسا ہوگا؟ صاف شفاف ہوگا،
ہاں بیضاء، سفید ہوگا، یعنی اس نے فتنوں میں ملوث نہیں ہوا. تو شیخ والا کہتے ہیں کہ کس طرح ہم حدیث کو سمجھیں اس حدیث کے ساتھ جو چلنے والی بیٹھنے والی، کہ اب یہ ہے نا کہ آپ جب سوئے ہوئے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا، مطلب آپ ان چیزوں سے بچتے ہیں، ادھر فتنہ ہو رہا ہے ادھر فتنہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، فلانی پارٹی، یہ فلانے ووٹ، یہ جو بھی چیزیں جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. صحیح؟ تو جب تک آپ اس سے محفوظ ہیں تو آپ کا دل محفوظ ہے. لیکن جب آپ اٹھ گئے ہیں نا، اب آپ مزید قریب ہے فتنوں کی، لیکن جب آپ پھر سنتے ہیں، آپ کان لگاتے ہیں، تجسس کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، کون صحیح ہے غلط ہے. پھر جب آپ نے ایک دفعہ سن لیا نا، پھر آپ کے پاس دو صرف آپشن ہے، تیسرا نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس دو آپشن ہے، یا تو آپ اس فتنے کو قبول کرو گے، اس کے خلاف ایک خلاف موقف لوگے، غلط موقف لوگے یا صحیح موقف لوگے. اور جس طرح تم موقف لوگے اس کی بنا پہ یا تو کالا نقطہ ہوگا یا تم کالے نقطے سے بچو گے. آپ نے ایک دفعہ سن لیا، آپ نے دیکھ لیا، موقف آپ کے دل نے لینا ہے. جس طرح آپ کا دل موقف اختیار لے گا، اپنا آپشن صحیح آپشن لیا تو آپ کا دل محفوظ ہے، غلط لیا تو اگر انسان سنے ہی نہ تو اس کو اس آپشن میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں، تو وہ بچ جائے گا وہ انسان. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے. اسی طرح پھر شیخ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ احادیث جو ہے نا وہ اکیلی نہیں سمجھ آتی. جب آپ احادیث کو جمع کرتے ہیں تو پھر ان کا صحیح مفہوم سمجھ آتا ہے. اور یہی اسی لیے علماء کا یہ کام ہے، اسی لیے ان کو علماء کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک مسلمان کے دین کی خوبصورتی، اس کے دین کی کمال میں سے یہ ہے کہ وہ ہر وہ چیز چھوڑ دے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میرا کچھ لینا دینا ہے آج بلاول زرداری بھٹو نے کیا کھایا ہے شام کو، میرا کوئی لینا دینا ہے؟ میرا کوئی لینا دینا ہے آج عمران خان نے ادھر وہاں پہ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ میرا کوئی لینا دینا ہے کہ عمران صحیح ہے بلاول غلط ہے؟ میرا کوئی لینا دینا ہے اس سے؟ نہیں ہے. میرا کس چیز سے لینا دینا ہے؟ میرے اعمال سے. میرے بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں، میری بیوی گھر میں کیا کر رہی ہے. زیادہ سے زیادہ اس سے اگر آپ کھینچ لو، میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے، میرا رشتہ دار، میرا بھائی، میرا چچا تایا وہ کیا کر رہا ہے، دین کیسا ہے اس کا، وہ دین کو صحیح ادا کر رہا ہے؟ نہیں. یہ بہت کھینچ لو تو یہ اس سے آپ کا لینا دینا، اس سے زیادہ نہیں. تو جب آپ اس چیز تک اپنے آپ کو محدود کر لو گے جس کا آپ سے لینا دینا ہے، تو آپ اپنے دین کو خوبصورت کر لو گے، مکمل کر لو گے. جب آپ اس چیز کی طرف بڑھو گے جس کا آپ سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ اپنے دین کو بدصورت اور برباد کر دو گے. اس کا الٹ مفہوم یہ ہے نا، جو الٹ ہے مفہوم اس کا یہ بھی صحیح ہے. جیسے جنگ کود رہے تھے، 1 گھنٹے کے بعد بشیر بھاگتے آتا ہے، ابو آج طالبان نے اس شہر میں قبضہ کیا. ہاں ہے یہ نا، کیا پھر 1 گھنٹہ کیا لینا ابو دینا. ابھی دو شہر پر گھنٹہ. یہ ہے کہ جہاز وہاں پہ رکے. ہاں دوسرے حدیث ہے نا وہ جو دجال والا، جی، جو سنے والا ہے. آج دجال کے قریب تو مت جانا، سامنے مت جانا. اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. بارک بڑا اللہ فتنہ فیک. ہے، اپنی گھر والیوں کو تالا لگا کے بند کرو. ہاں یہی ہے نا، جو سب سے بڑا فتنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بھی بھاگو. جب سنو وہ آ گیا تو بھاگو. تو فتنے جو ہیں ارد گرد کیسے بھی، سیاسی فتنے ہیں، ہاں دنیا کے فتنے، شہوت ہے، بدکاری ہے، جو کچھ بھی ہے، لوگ دھرنے کرتے ہیں، حزبی ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، اہل بدعت ہیں، اہل کفر ہیں، جو بھی ہیں، سامنے کتنے جو کچھ ہی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ملوث نہیں ہونا ہے. ہم نے اپنا دین، اپنا ایمان بچانا ہے. اور اس کے بچانے کا وہی طریقے 4، وہ جو سورۃ العصر کی جو اس میں 4 چیزیں وہ ہیں، وہ 2 چیزیں خود کرنی ہے، اپنا ایمان، اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اپنے آپ کو حق پہ کس طرح بچانا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہ کے. فطرہ خور ایک بندہ ہے کامران فتنے میں جاتا ہے، ہم اس چیز سے ہی محبت رکھتا ہے جو مجھے لے کے جائے گا فتنے میں. زبیر بھائی، لے کے جائے گا. دجال کا فتنہ آئے گا جی، تو یہ قبرستان والے بھی اٹھیں گے نہیں؟ قبرستان والے جو مرے ہوئے ہیں. نہیں یہ ہے حدیث نا. وہ تو شیطان والا.
हाँ शैतान असल में नहीं उठेंगे, असल में साल में नहीं उठाएंगे, वो अपनी शैतानी से उसको शैतान जादूगर से उसके अम्मा अब्बा को लेकर आ जाएगा मुर्दों को, समझ में नहीं वो आया। गवाही देंगे कि ये सही है। पूछने झूठ का समझ में नहीं आया। सवाल का तरीका ये कह रहे हैं। मैंने एक थोड़ा सुना है तो कब्र वाले को कहेगा, कब्र पर वही- जाके कहेगा वही बात तो कर रहा हूँ ना। हाँ उठेगा नहीं, इसको पूछना सही नहीं कब्र आता। वाले को क्या कहेगा जाके? तो मैं नबी हूँ, रसूल हूँ। नहीं, कब्र वाले को नहीं कहेगा। नहीं, एक शख्स को कहेगा कि तुम अगर मैं तुम्हारे अम्मा अब्बा जो मर चुके हैं उनको जिंदा करके लाऊं और वो गवाही दें कि मैं हूँ रब हूँ, नबी नहीं रब ये हूँ। बंदे को, हाँ। ये बंदे को कहेगा, जिंदा बंदे हाँ, को। जिंदा बंदे को कहेगा तुम्हारे अम्मा अब्बा को लाऊं, गवाही देंगे, मुर्दा जिंदा करके मैं लेकर आऊंगा तो तुम मानोगे मैं रब हूँ। हाँ। तो वो दो शैतानों को उसके अंदर डालेगा, वाकई जिंदा करके लेकर आएगा और वो शैतान आएंगे उसके माँ बाप की शक्ल में। शक्ल में। हाँ, तो ये है हाँ। इतना फितना क्योंकि है। सिर्फ जिंदगी, क्योंकि जिंदगी और मौत कौन दे सकता है? सिर्फ रब दे सकता है ना। 9 बजे तक कचहरी हले पे हमने पिछले दिनों ही एक शेख सालेह अल फौजान हफीजुल्लाह का एक बड़ा लेक्चर तर्जुमा किया है, अल्फिक़्हु फिद्दीन इस्मतुम मिनल फितन, कि दीन का जो फेक और समझ है वो फितनों से बचाव है। 3-4 घंटे का मैंने रिकॉर्ड करके वेबसाइट पे डाला है। उसमें शेख ने सारी चीजें बताई हैं कि फितनों में कोई ये समझे कि मुझे फितना असल में कहते हैं आजमाइश को और इम्तहान को, इब्तिला, अल्लाह इम्तहान टेस्ट लेता है। तो ऐसा नहीं कि कोई बुरा है तो उसको अल्लाह पकड़े फितनों में डाले, और जो अच्छा है मोमिन है उसको फितने में ना डाले, जैसा कि एक फितना है अभी देखा। तो क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हसीबन नास अय्युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व हुम ला युफ्तनून, कि लोग ये समझते हैं हम ईमान ले आए, हम सही मोमिन है और हम उनको नहीं आजमाएंगे, फितने में नहीं डालेंगे ताकि अल्लाह ताला जान ले कि कौन सही मोमिन है और कौन सच्चा था, इसमें कौन झूठा है। और वत्तकू फितना, ऐसे फितनों से डरो, ला तुसीबन्ना लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, कि जो सिर्फ बुरे लोगों पे नहीं आएंगे, अच्छे बुरे दोनों लोगों पर आएंगे। और क़यामत के करीब करीब जो है ये यानी बढ़ते जाएंगे एक से एक, कि मोमिन कहेगा ये फितना तो मुझे हलाक करने वाला है, आने वाला आएगा, उससे ज्यादा वो बड़ा फितना होगा। इसीलिए इनसे फिर बचाव के उस तकरीर में उसने पूरे एक तो फितनों की किस्में बताई हैं और उससे बचाव के तरीके बताए हैं, जैसा कि अपने इंसान के अपने नफ्स में फितने आते हैं, उनके माल और औलाद में फितने आते हैं। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। शेख ने आयत बार बार जिक्र की कि तुम्हारे माल और औलाद दोनों फितना है, अल्लाह के पास अजर अजीम है। और ये तक भी फरमाया कि जो है इन्ना मिन अज़वाजिकुम औलादिकुम अदुव्वन लकुम, तुम्हारी बाज़ बीवियां बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं। किस तरह? अगर वो अल्लाह ताला की नाफरमानी पे तुम्हें उभारते हैं, तुम उनकी बात मान लेते हो अल्लाह की नाफरमानी में, और जो है उनको खुश करने के लिए कोई काम करते हो, जबकि क्या हुक्म है कि अपने और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, नेकी का हुक्म दे के, बुराई से रोक के। इन चीजों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। और फिर ये जो फितने जुबैर भाई बता रहे थे, इनसे भी बचाव का उन्होंने जिक्र किया। एक तो फजीलत बताई कि जो ये गुरबा वाली हदीस, और जो फितनों के वक्त अपने दीन को थाम के रखेगा, जैसा कि उसने आग का अंगारा अपने हाथ में पकड़ा है और उसको जो है कितने 50 मिनकुम 50 सहाबा जैसा उसको अजर मिलेगा उस वक्त, यानी इतने ज्यादा उसको ये अजर सवाब मिलेगा जब वो फितरों में इस्तकामत का जो है मुतायरा करेगा। किस तरीके से? यही नेक अमाल करके बादिरू बिल अमाल, अमाल की तरफ जल्दी करो इससे पहले कि ऐसे फितने में आएंगे। ककित लैलिल मुज़लिमा, ये भी जिस तरह रात है, कितना अंधेरा है, अगर ये रोशनियां खत्म हो जाए कुछ दिखाई नहीं देता। तो फितनों की ऐसी मिसाल दी कि छोटे छोटे रात के अंधेरे के टुकड़े जो हैं, यानी अंधे हो जाएंगे, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तो इस दर्स का मफहूम ये है कि जब दीन का इल्म, बसीरत, रोशनी होती है, उससे आपको सब फितने से बचने की राह मिलेगी, निकलेंगे अहले इल्म की जानिब जब आप रुजू करेंगे। चुनाचा जैसे कि कुरान मजीद से मिसाल भी है माल के फितने के ताल्लुक से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का फितना माल है, माल की वजह से लोग अपने जो है यबी दीनहु बिअर्द मिन दुनिया, ऐसे फितने के एक इंसान दिन में मोमिन था, रात को काफिर, और रात को मोमिन था, दिन में काफिर। क्या अपने दीन को बेच देगा दुनिया के चंद टकों और पैसों के लिए, दुनिया की शोहरत, उन चीजों के लिए। तो जो माल का फितना है उससे भी इल्म के जरिए से बचा जाता है, जो कि बसीरत होती है और उस पर अमल करता है। जैसा कि कुरान में मिसाल बयान की, उलमा जिक्र करते हैं कि कारून जब वो अपने ठाठ बाट से, अपनी जेब जीनत से, अपने माल दौलत से बाहर निकला, तो वो लोग जो सिर्फ दुनिया को देखते हैं कि दुनिया के हिसाब से बड़ा अच्छा है, तो वो उस पर फख्र करने लगे कि क्या दिया है इसको अल्लाह ने, हमें भी इस तरह मिल जाए। लेकिन जो
اہل علم تھے انہوں نے کہا ویلکم، تمہارے لیے ویل ہو، اللہ کے پاس جو ثواب ہے آخرت کا گھر ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ وہ جو قرآن میں آیت ہے کہ جو علم والے تھے ان کو اس سے مرعوب نہیں ہوئے، اس سے پریشان نہیں ہوئے کہ بڑا مال والا ہوگا، کیونکہ یہ آخرت پہ کمانے کے لیے نہیں کرتا اور یہ اتراتا ہے، یہ تکبر کرتا ہے، صحیح ایمان نہیں لاتا، تو ان کو اس پہ اثر نہیں ہوا۔ پھر بعد میں وہ دھسا دیا اللہ نے زمین میں، پھر بعد میں دوسرے لوگ جو علم والے نہیں تھے، علم والے بچ گئے شروع میں کہنے کی وجہ سے، جو علم والے نہیں تھے پھر پچھتانے لگے شکر ہے ہم اس جیسے نہیں تھے، ہم بھی دھسا دیے جاتے ہیں، مر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بڑی اچھی جو ہے دلیل حدیث میں بھی ہے، جو ذات انوات والی حدیث ہے، جو مشرکین ایک بیری کے درخت پر اپنے اسلحہ لٹکاتے تھے برکت کے لیے، تو اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی ان کا صحابہ جیسا ابھی پرانے صحابہ جیسا علم پختہ نہیں تھا، تو انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا ہمارے لیے بھی ایسا درخت بنائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ان کا ہے تاکہ ہم بھی یہ چیز حاصل کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو پچھلے لوگوں کے طریقے ہیں، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ اس فتنے جو شرک تک لے جانے والا ہے اس میں جو علم والے تھے، پختہ علم بصیرت والے، وہ نہیں پڑھے۔ وہ جو حدثاء تھے، نئے احدم بالاسلام، جو نئے نئے اسلام لے کر آئے تھے، ابھی علم نہیں تھا، وہ ایسے فتنے پڑے، مال کا فتنہ ہو، اولاد کا فتنہ ہو، شہوات کا فتنہ ہو، عقائد کے مسائل ہو، تو یہ لوگ اس میں پڑھتے ہیں جو علم بصیرت نہیں رکھتے، اعمال صالحہ نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے، کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، جو بتایا تواصی بالحق تواصی بالصبر، تو وہ اس کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بڑے والے فتنے ابھی ذکر کیے، اس سے بچاؤ کے لیے شیخ نے بتایا، ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے راستے کو اپنا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ فتنے ہوں گے اور اتنے گروہ اور فرقے بن جائیں گے، تو یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے نا، امت میں فرقہ اور تفرقہ ہو جائے گا، تو کس چیز کو لازم پکڑنا ہے؟ ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور صحابہ کرام ہیں، میرے اور خلفائے راشدین صحابہ کرام کے طریقے پر چلو، دین میں نئے نئے کاموں سے اور بدعات سے بچو، تو وہ شخص فتنے سے بچا ہوگا۔ دوسرا فتنے سے بچنے والے کے لیے کون سی حدیث ہے کہ وہ جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑتا ہے۔ جتنی بھی جماعتیں گروہ آپ دیکھیں، حکومت مخالف اپنی تنظیمیں اور جماعتیں بناتی ہیں، ہم الگ ہیں، حکومت الگ ہے، لیکن جو شروع سے نجات پانے والے ہیں، فتنوں سے بچنے والے ہیں، وہ حکومت کی اطاعت کرنے والے ہیں، حکومت کے تحت مسلمان حکمران کی اطاعت فرمانبرداری کرنے والے، اس کے خلاف نہیں نکلنے والے، لوگوں کو بھی اس سے روکنے والے، تو وہ بچنے والے ہیں۔ تبھی حدیث میں ہے، صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ وہ فتنے کے بارے میں پوچھتے تھے۔ یہ ساری حدیثیں کتاب الفتن میں ہے، فتنوں کے کتاب کے اندر، فتنے برائیاں اور جو خرابیاں ہوں گی اس سے بچنا کیسے ہیں، تو وہ یہی بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعات علی ابواب جہنم، دین کی دائی وغیرہ کہلا رہے ہوں گے، دین کی دعوت دے رہے ہوں گے، لیکن جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے اپنی بدعات کی وجہ سے، کتاب و سنت پر نہ چلنے کی وجہ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سب سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے، فتنے میں نہیں پڑو گے، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے مضبوطی سے، کتاب اللہ اور سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ میرے اور خلفائے راشدین کے طریقے اور صحابہ کے طریقے پر چلو گے تو ان فتنوں سے بچو گے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں کہ جو ہے جب یہ فتنے آئیں گے، برائی آئیں گے، ہم اچھائی میں تھے پھر برائی آ جائے گی، جہنم کی طرف بلانے والے دائی آنے، تو میں کس طرح بچوں گا؟ تو کہا کہ تلزموا جماعت المسلمین و امامهم، مسلمانوں کی جو جماعت ہے، ان کا جو ایک اکٹھ عام عوام آپ کی ریاست میں رہتے ہیں مسلمان، وہ اور وہ جس حکمران کے تحت ہیں مسلمان آپ کے، اس سے آپ جڑے رہیں گے تو آپ ان فتنوں سے بچے رہیں گے۔ علم کے اعتبار سے جو راسخ اہل علم ہے، صحیح عقیدے والے، صحابہ کے طریقے والے، ان سے آپ جڑے رہیں گے، اور آپ جو اپنے معاشرے کے اعتبار سے اپنے دوسرے جتنے بھی اچھے اچھے اسلامی نام کے ساتھ گروہ وغیرہ بنے گے، خلافتیں، عمارتیں، ان کو چھوڑ کے اپنی حکومت کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے، مسلمان حکومت ریاست کے ساتھ، تو پھر آپ فتنے سے بچتے رہیں گے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں تو پھر الگ ہو جاؤ اس سب سے، چاہے تمہیں درخت کی جو ہے شاخ چبا کر کیوں نہ گزارا کرنا پڑے۔ تبھی تو دوسری حدیث میں کہ قریب ہے کہ ایسا زمانہ ہے ایک مومن کے لیے سب سے بہترین مال بکریاں، جس کو لے کے وہ پہاڑوں پہ چلا جائے گا اپنا دین بچانے کے لیے، کہ دنیا میں اتنے فتنے بچے ہوئے ہیں۔ ایک اور اچھی مثال شیخ نے ذکر کی کہ احادیث ہے نا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، فتنوں میں باہر نہیں نکلو، اور موجودہ دور کے فتنوں کی شدت بتائی شیخ نے کہ اتنے برے ہیں کہ وہ آپ گھر بند کر کے بیٹھے، گھر کے اندر ہیں، موبائل کے اندر موجود ہیں، آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی لیٹی ہوئی موبائل میں، سب فحاشی، فتنے، شبہات وغیرہ خود اندر چل کر آ گئے، چاہے آپ گھر کا گیٹ بند کر کے رکھیں، تو ان کو
تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ان چیزوں کے بھی جو ہے خیال رکھے اور ان سے بچے اور دور رہیں، ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھ کر جو ہے استعمال کریں. پھر فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بچتے رہو جس قدر تم میں طاقت ہو. اور سب سے آخری چیز شیخ نے ذکر کی کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، بہترین چیز ہے. دعا کو ہرگز نہ بھولیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہر اس فتنے سے جو ظاہر ہیں، جو ہمیں نہیں بھی معلوم باطن ہیں، ان فتنوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے امام ہیں، ہماری کیا توحید ہے؟ وہ توحید کے امام، حنفاء ملت کے امام، بتوں کو توڑنے والے. وہ کہتے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. تو ایک جو ہے ائمہ میں سے ایک کا قول ہے کہ فَمَن يَعْمَلُ الْبَلَا بَعْدَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ میں بچا ہوا ہوں اور مجھے فتنہ نہیں ملے گا اور میں اس میں نہیں. جب وہ اتنی قربانیاں دیکھ کر آخر میں توحید کا گھر قائم کر کے سب کچھ ڈرے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں بتوں کی عبادت میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں، شرک میں نہ ہو جائیں، تو اوروں کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے. تو سب سے بہترین چیز دعا بھی کریں، اعمال صالحہ کریں، فتنوں میں جانے سے بچیں، ان میں پڑھنے سے بچیں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ صحیح علم حاصل کریں، صحیح علماء سے جڑیں، آپس میں تعاون کریں اس چیز پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے.